حضور ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ راضی تو اللہ راضی، رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ وہ باپ جس کو تم کچھ اہمیت نہیں دیتے، اگر پیر آ جائیں نا تو اس کی جوتی اٹھا کے بغل میں دبا کر کے پھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سرکار گھر میں تشریف لے آئے، سرکار کے لیے لمبے لمبے دسترخوان لگا دیے، ہر کوالٹی کا پھل رکھ دیا، ہر اللہ اکبر قسم کا میٹھا لا کر کے رکھ دیا، سرکار آئے ہیں، جھوم رہا ہے خوشی میں، سرکار آ گئے۔ میں نے کہا کون سے سرکار آ گئے؟ بولے رامپور والے آ گئے، بریلی والے آ گئے، کچوچا والے آ گئے۔ میں نے کہا نادان، سب سے بڑا سرکار تیرے لیے اگر کوئی ہے تو تیرا وہ بوڑھا باپ ہے۔ خدا کی قسم پیر فقیر کے ہاتھ بعد میں چومنا، سب سے پہلے ہاتھ چومانے کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تیرا بوڑھا باپ ہے، جس نے اپنی ہتھیلیوں میں ٹھیٹے جما لی ہیں، تیری خدمت کر کر کے تجھے پال پوس کر کے جوان کیا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چوم، اپنی ماں کی دست بوسی کر، اور اس دھوکے میں مت رہنا پیر بچا لیں گے، عالم دین بچا لیں گے۔ خدا کی قسم اگر باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، کوئی پیر فقیر تجھے بچا نہیں سکتا۔ اور خدا کی قسم یہ تو باپ کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے، ماں کو شان عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی کا بوڑھا باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے، پیر صاحب دامن پھیلا کر کے دعا کرے، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار ہاتھ اٹھا کر کے تمہارے دعا کرے پیرو مرشد، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن بوڑھا باپ جب اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اولاد کے لیے دعا کرے گا تو باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اولاد کی پریشانی کو پہلے دور کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ پیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، عالم کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، قاری صاحب کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، خطیب کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن حضور کہتے ہیں ماں باپ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، جب ماں دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دعا قبول فرماتا جیسے نبی کی دعا اس کے امت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ہزاروں جلسے کر لینا، ہزاروں ایسی محفلیں سجانا، اللہ تمہاری قسمتوں میں لاکھ ایسی محفلیں عطا فرمائے، لیکن اگر تم نے اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہے تو دماغ سے یہ خیال نکال دینا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے، آقا تمہیں پہچانے گے۔ حضور نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اچھا بتاؤ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ حضور نے اس کو کھینچا، اتنا کھینچا، کھینچ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کبھی جنت تم چومی ہے اپنی؟ ڈر لگتا ہے بی بی سے، ہوم منسٹر ڈانٹ دیں گے کہ ماں کے قدم چومتے ہو، ان کی ڈر کی وجہ سے قدم نہیں چومتے۔ اور کچھ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے شوہر کو اللہ اکبر کبیرہ اس کے ماں باپ سے دور مت کرو، اس لیے کہ تیرا شوہر بے غیرت ہے، تیرے کہنے میں آ کے وہ ضرور دور ہو جائے گا، لیکن جو غیرت دار ہے نا، جس کے اندر حمیت جاگ رہی ہے، اللہ کی قسم بی بی اسے 24 گھنٹے پڑھائے گی، وہ تب بھی اپنی بی بی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کو چھوڑ دو، خدا کی قسم پہلے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ راضی نہیں ہے تو کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا ایک بی بی کے بعد دوسری بی بی مل جائے گی، ماں باپ کے بعد دوبارہ ماں باپ ملیں گے، خدا کی قسم مل نہیں سکتے۔ اگر کوئی بی بی یہ کہہ رہی ہے تمہاری ماں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو جانتو اس صدی کی وہ سب سے بڑی جھوٹی ہے، وہ چڑیر ہے، وہ ایسے ماں سے زیادہ محبت کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ ہر لڑکی کی ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے اسے کامیاب لڑکا ملے جو اللہ اکبر، جس کے پاس پیسے نہ ہونا تو اسے تو وہ بھی قبول کرنا تیار نہیں ہے، لیکن یہ تیری ماں کا جگر ہے۔ خدا کی قسم جب تو کچھ نہیں کر سکتا تھا تو تیری ماں تجھ سے محبت کرتی تھی، تو چل نہیں سکتا تھا تیری ماں تجھ سے
پیار کرتی تھی. جب اللہ اکبر تو بول نہیں سکتا تھا ماں تجھے دودھ پلاتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ یہی وجہ ہے بی بی کے پیار کو محبت کہتے ہیں. اللہ اکبر بچوں کے پیار کو محبت کہتے ہیں. رشتہ داروں کے پیار کو محبت کہتے ہیں. قرابت دار کے پیار کو محبت کہتے ہیں. ماں کے پیار کو محبت نہیں, ماں کے پیار کو ممتا کہتے ہیں. ماں کے پیار کو اونچا بولو ممتا کہتے ہیں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. عزیزان ملت اسلامیہ ایک صحابی نے اپنی والدہ محترمہ کو 70 مرتبہ کاندھوں پہ بٹھا کر کے خانہ کعبے کا طواف کروایا. 70 مرتبہ طواف کعبہ کروانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ 70 مرتبہ میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے طواف کعبہ کروایا ہے. آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو مجھے معلوم ہے مجھ کو میں نہیں پتا. یا رسول اللہ جی وہ مجھے نہیں پتا. آقا فرماتے اب سنو, تم نے 70 مرتبہ اپنی ماں کو طواف کعبہ کروایا ہے. سنو میں تمہارا بچپن تمہیں بتائی دیتا ہوں. تمہارا بچپن کا زمانہ تھا, ایام شیرگی تم اختیار کر رہے تھے. تم نے اللہ اکبر ٹھنڈ کی لمبی رات میں حضرات آقا فرماتے تم نے پیشاب کر لیا تھا, اور جب تم نے بستر پر پیشاب کیا تو تمہاری والدہ نے بستر کو دھویا اور بستر کو صاف کیا. بستر گیلا ہو گیا. تمہارے گھر میں غربت تھی, غریبی تھی, غریبی, تو تمہاری والدہ دوسرا بستر نہ بچھا سکی, اسی گیلے بستر کو بچھا لیا. پھر تمہیں لٹانا چاہا, خیال آیا کہ بستر ٹھنڈا ہے, اگر بچے کو لٹا دیا تو ٹھنڈ لگ جائے گی, بیمار ہو جائے گا. اس وجہ سے گیلے بستر پہ تمہاری والدہ لیٹ گئی تھی, اور تمہیں ٹھنڈ نہ لگنے کی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے سینے پہ سلایا تھا. آقا فرماتے ہیں 70 مرتبہ کعبے کا طواف کرا کر کے تم نے ابھی تو اس رات کا بھی حق ادا نہ کیا ہے جس رات میں تمہاری ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور تم ماں کے سینے پہ سو رہے تھے. یہ ماں ہے, ماں جناب, یہ ماں ہے. وہ کہتے ہیں بی بی بچے زیادہ محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ایک فارمولہ دے کر کے جا رہا ہوں, میں نے تو کافی مرتبہ استعمال کیا تو میں نے سچا پایا. آپ بھی اس کو استعمال کرنا, دیکھنا, اندازہ کرنا. تم اندازہ نہیں کرتے. ہمارا جو فیلڈ ہے رات میں سب اللہ اکبر جاگنا, رات میں بھاگنا. جب ہم گھر کو جاتے ہیں, نواب بھائی گواہ ہیں, اللہ اکبر کبیرہ گھر پہنچے, رات کے 2 بج رہے ہیں, دروازے پہ دستک دی, اللہ اکبر کبیرہ, گھر میں بی بی موجود ہیں, بچے موجود ہیں, سب چھوٹے بڑے موجود ہیں. دروازے پر رات کے 2 بجے بھی جا کر کے دستک دی ہے. خدا کی قسم یا تو پہلے اندر سے باپ بولا ہے یا ماں بولی ہے. او لوگوں یہ ماں باپ ہیں جو اولاد کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں, بیدار رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. تو بھائیوں پیروں فقیروں کا چکر چھوڑو, تھوڑی سی محبت ماں باپ سے کر کے دیکھ لو. تم نے بڑی محبتیں کی ہیں, میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جا رہا ہوں, بس 10 دن ماں باپ سے پیار سے محبت کر کے دیکھو, پیار سے انہیں دیکھو, انہیں راضی کر کے دیکھو, ماں کی دعائیں لے کے دیکھو. پیروں کے بہت ہاتھ چوم لیے, ایک مرتبہ باپ کے قدم چوم کے دیکھو. حضرت مخدوم علاؤالدین صابری کلیری کے حقیقی بھانجے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, آپ کہتے ہیں جو بیٹا اپنے باپ کے ایک مرتبہ تلوے چوم لے, لائف میں بس ایک مرتبہ, کتنا؟ ایک مرتبہ, کہتے 10 سال کی نفلی عبادت سے وہ نہیں ملتا جو باپ کے ایک مرتبہ قدم چومنے سے ملتا ہے. میرا تو ناقص مشورہ ہے, جب گھر سے نکلو نا تو باپ کی دست قدم بوسی کر کے نکلا کرو. جب گھر سے جایا کرو تو ماں کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا کے جایا کرو. پھر تمہاری ماں دعا کرے گی, مولا راستے میں میرے بیٹے کو کانٹا بھی نہ لگے. خدا کی قسم سارے پیر فقیر ایک طرف,
ماں کی دعا ایک طرف، باپ کی دعا ایک طرف۔ منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ بلندی دیر تک کے شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں، وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا پیر فقیروں کی خدمتوں سے وہ نہیں ملتا جو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے، جو باپ کی خدمت سے ملتا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجش، اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی کا۔ یہ 11 سال بستام کے جنگل میں بھٹکتے رہے، دریاؤں کا پانی پیا، درختوں کے پتے چبائے، 11 سال کنٹینیو متواتر مسلسل اللہ 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 کی ضربیں لگاتے رہے۔ 11 سال کے بعد جب آپ اپنے گھر کو آئے ہیں، رات کا وقت ہے، دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، دستک دینا چاہتے ہیں، اندر سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز کسی ہمسایہ رشتہ دار کی نہیں، یہ ان کے ضمیر کی آواز تھی۔ اندر سے آواز آتی ہے، بایزید تو نے ماں کو سکھ نہ دیا ہے تو ماں کو دکھ بھی مت پہنچاؤ۔ تم نے 11 سال ماں کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلایا ہے، تم تو جنگلوں میں دریا کے پانی درختوں کے پتے چباتے رہے، تم تو ماں کو ایک گلاس پانی تک نہ پلاتے رہے۔ رات کا وقت ہے، ماں کو بیدار ہونے دو، ماں جب بیدار ہو جائے گی تبھی اللہ اکبر دروازے پہ دستک دینا۔ حضرت بایزید بستامی اللہ اکبر اپنے دروازے سے ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے، اپنی ماں کے بیدار ہونے کا ویٹ انتظار کرتے رہے۔ جیسے